الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یہ مہینہ تو میرے آقا کے جشن میلاد کا مہینہ ہے اس میں تو عاشق کو ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے گرم ہو کے کہنا چاہیے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں ہوا چاروں سو رحمتوں کا اجالا ہوا چاروں سو رحمتوں کا اجالا وہ دنیا کو بخشوانے ذیشان آیا اجالا اجالا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا ارے
بادشاہوں ارے کج قلعہ ہو، ارے بادشاہوں ارے کج قلعہ ہو، سبھی نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، کاش ہمیں بھی پیغام آ جائے، یہی پیغام آ جائے کہ میرے گھر میں آؤ۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، انسان کبھی شرک سے آزاد نہ ہوتا، گر نور نبی دہر میں آباد نہ ہوتا، سجدہ نہ زمین پر، سجدہ نہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا، ارے یہ مسجد ہی نہ ہوتی جو یہ میلاد نہ ہوتا۔ سجدہ نہ زمین پر کوئی اللہ کو کرتا، یہ مسجد ہی نہ ہوتی جو یہ میلاد نہ ہوتا۔ حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، نوجوان ساتھیو، جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع میں آپ سب کو آمد محبوب بہت بہت مبارک ہو۔ عزیز دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن نے رب کائنات نے اپنے محبوب کا غلام بنایا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں اس نبی مہربان کا امتی بنایا کہ جن کی شفاعت قیامت کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی، اور جن کے دم قدم سے، جن کی نالین مبارک کے صدقے سے رب کائنات نے اس پورے جہان کو رونق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، سرکار کے میلاد کی جشن ہر طرف منائے جا رہے ہیں، گلیاں گلیاں سج رہی ہیں، ایمان والوں کے دل مہک رہے ہیں، ایمان والوں کے دل، اور مومن ہوتا وہی ہے جو رسول اللہ کی آمد پر خوشیاں منانے والا ہو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں، پیدائش کے بعد جشن مناتے ہیں، پیدائش کے بعد مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن حضرت آمنہ کے ہاں وہ لخت جگر پیدا ہوئے کہ جن کی ولادت سے اتنا عرصہ پہلے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے، اماں حوا سے پہلے، جبرائیل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، تنکفیل سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، بلندی و پستی سے پہلے، خشکی و تری سے پہلے، قمر و چاند ستاروں سے پہلے، سورج کی روشنی اور زمین کی زراعت اور زمین کی شجر کالی سے پہلے، پانی کی روانی سے پہلے، کائنات کی ہر چیز کے وجود سے پہلے رب اپنے محبوب کا جشن میلاد منا رہا تھا، جشن میلاد منا رہا تھا۔ کیوں؟
بہت سے علماء نے لکھا، علامہ نبہانی لکھتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی، آپ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، لفظ بھی نہ تھے، لفظوں کے اوپر بننے والے کلام بھی نہ تھے، لفظوں کے اندر نقطے زبر زیر اور پیش بھی نہ تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، رب تھا یا رب کا ایک محبوب تھا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی مدحت کر رہا تھا، محبوب رب کو سجدہ کر کر کے بنا رہا تھا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ایک قیام 7 لاکھ سال پر کیا، ایک قیام اللہ کی بارگاہ میں 7 لاکھ سال تک کیا۔ فرمایا کہ ایک سجدے میں گیا تو 7 لاکھ سجدے ادا کیے۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، جب محبوب سجدے کر رہا تھا، رب خوش ہو کے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، اللہ محبوب پر راضی ہو کر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ تو ہم کتنے خوش بخت ہیں، اس محبوب کا جشن میلاد منا رہے ہیں کہ جن کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے بھی یہی محفلیں تھی، جلوہ گری کے بعد بھی محفلیں سجی ہوئی ہے۔ ہر بندے کی طاقت نہیں ہے نبی کا میلاد منانا، ہر بندے کی طاقت نہیں ہے نبی کا میلاد منانا۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے، دکھائیں جی کہاں لکھا ہے میلاد منانا، دکھاؤ بخاری میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ مسلم میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ مشکوٰۃ شریف میں کہاں لکھا ہے، دکھاؤ سنن ابی ماجہ میں کہاں لکھا ہے، سنن ابی داؤد میں کہاں لکھا ہے، سلم العلوم کے اندر کہاں لکھا ہے، مناطق کے اندر مناطقہ نے کیا لکھا ہے، فلاسفر نے کہاں لکھا ہے، محدثین نے کہاں لکھا ہے، ائمہ کا قول دکھا دو، محدثین کا قول دکھا دو، صحابہ کا قول دکھا دو۔ میں نے کہا قرآن کا کلام تو وراء الورا ہے، حدیث مصطفیٰ تو وراء الورا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں نبی کا میلاد کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا جب سے ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت سے لے کر ہمارے مرنے تک ہمارے جسم کے نس نس میں نبی کا میلاد لکھا ہے۔ میں نے کہا ہمارے جسم کے وجود کے نس نس میں نبی کا میلاد لکھا ہے، ہماری زبان کے ایک ایک ذرے پر نبی کا میلاد لکھا ہے، ہماری آنکھ کی پتلی کے اندر جو نور ہے اس نور کے اندر نبی کا میلاد لکھا ہے۔ میں نے کہا حلالی خون کے ایک ایک قطرے کے اندر آقا کا میلاد رکھا ہے، کیونکہ حلالی نبی کا میلاد مناتے ہیں، حرامی جو ہے وہ رو رو کے تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میرے نبی کے امتی ہیں کہ نہیں؟ بولو بولو، گج وج کے بولو، میرے آقا کے صحابی ہے کہ نہیں؟ داماد ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن شرف کیا تھا؟ فرمایا کہ مجھے اخی رسول نہ کہنا، مجھے اور رشتے سے نہ پکارنا، جب بھی مجھے پکارنا انا مولاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہنا، علی محمد ربی کا غلام جا رہا ہے۔ مجھے غلامی رسول پر ناز ہے، مجھے غلام ہونے پر ناز ہے۔ حضرت علی نبی کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ آقا کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ صوفیہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں کہ نہیں؟ آپ جامعہ مسجد کوفہ کے اندر بیٹھے ہیں، جامعہ مسجد، میں نے اس مسجد کی زیارت کی ہے، آپ اس مسجد کے امام بھی تھے، اس مسجد کے خطیب بھی تھے اور خلیفہ وقت بھی تھے، خلیفہ وقت بھی تھے۔ علی وہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہوں۔ جس نبی کے غلام کا یہ علم کا کمال ہے، اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگی، اس نبی کی اپنی شان کیا ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہے، بات غور سے سنیے گا۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک مرد اور ایک عورت آتے ہیں، مرد تاجر ہے، عورت اس کی بیوی ہے، ایک بچہ گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تاجر کہتا ہے کہ علی پاک ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں۔
فرمایا کیا مسئلہ لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میں تاجر ہوں، میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا، پیچھے سے بیوی حاملہ تھی، یہ بچہ پیدا ہوا، بچے کا رنگ کالا ہے، میں بھی عربی ہوں، میری بیوی بھی عربی ہے، میں بھی گورا چٹا، میری بیوی بھی گوری چٹی ہے، بچہ کالے رنگ والا ہے۔ علی میں نے اس سے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ عورت کہتی ہے نہیں یہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ آپ فیصلہ فرمائیں یہ میرا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے؟ وہ سیاںہ تاجر تھا، اس تاجر کو پتا تھا نبی کا ہر غلام اندر کے کھاتے کی بات جانتا ہے، اندر کے کھاتے کی بات جانتا ہے۔ وہ حلالی تاجر تھا جن کی تجارت سے مال دولت پر نہیں تھی، ان کی تجارت عشق مصطفیٰ کے بازار میں ہوا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ جہنم ہمیشہ غداروں کو تلاش کرتی ہے اور جنت نبی کے وفاداروں کو تلاش کرتی ہے۔ تو تاجر کہتا ہے علی پاک آپ فیصلہ کر دیں یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے بچہ دکھاؤ۔ آپ کو بچہ دکھایا گیا، آپ نے اس بچے کا چہرہ دیکھا، آپ نے اس بچے کا چہرہ دیکھا، بچے نے مسکرا کے علی پاک کو دیکھا، بچے نے مسکرا کے علی پاک کو دیکھا۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ بچہ تمہارا ہے۔ تاجر سے کہتے ہیں یہ بچہ تمہارا ہے۔ تاجر کہنے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس وقت ڈی این اے ٹیسٹ تھا نہیں، ڈی این اے ٹیسٹ تھا نہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے کہ بچہ واقعی اس کا ہے، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ بڑا پختہ تھا۔ اس وقت صحابی تو موجود تھے مگر گندے ذہن والے وہابی موجود نہیں تھے، ان کا عقیدہ بڑا پختہ تھا، ان کو پتا تھا کہ نبی کی بارگاہ سے فیض یافتہ جو ہوتے ہیں، ابو بکر ہو یا عمر ہو، عثمان ہو یا علی ہو، حسن ہو یا حسین ہو، جو نبی کی دربار سے فیض یافتہ ہو جاتے ہیں وہ اندر کو بھی جانتے ہیں، وہ باہر کو بھی جانتے ہیں، وہ اندر کو بھی جانتے ہیں، وہ باہر کو بھی۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں بچہ تیرا ہے، یہ حلالی خون ہے، یہ حرامی خون نہیں، یہ حلالی خون ہے، یہ حرامی خون نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں تاجر کہنے لگا حضور اس کا ثبوت کیا ہے؟ لوگ مجھ سے سوال کریں گے، لوگ مجھ سے پوچھیں گے، اس کا جواب کیا دوں گا کہ تو بھی گورا چٹا، ماں بھی گوری چٹی، بچہ یا باپ بھی ہوتا ہے یا ماں پہ ہوتا ہے، شکل مماثلت رکھتی ہے ماں یا باپ کے ساتھ، یہاں تو بہت فرق ہے، جواب کیا دوں گا؟ میں جب تم اندر داخل ہو رہے تھے جامع مسجد کوفہ میں، جب تم داخل ہو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ تم اندر داخل ہوئے، میرا بیٹا حسن بھی ادھر سے آ رہا تھا، میرا بیٹا حسن بھی ادھر سے۔ بات بڑی پتے کی ہے، غور سے سنیے گا، عشق و محبت کی بات ہے۔ میرا بیٹا حسن بھی ادھر سے آ رہا تھا، تو تمہارے بچے نے جو گود میں تمہارا بچہ ہے، تمہارے بچے نے مسکرا کر میرے بیٹے حسن کو سلام کیا، میرے بیٹے حسن کو سلام کیا۔ تو میرے نبی کا فرمان کہ میری اولاد سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہوگا، میری اولاد سے وہی پیار کرے گا، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری فاطمہ سے وہی پیار کرے گا جو حلالی ہوگا۔ اس بچے نے ماں کی گود میں میرے حسن کو پہچان کر سلام کر کے بتا دیا کہ میں حلالی خون ہوں، حرامی خون نہیں ہوں، میں حلالی ہوں، حرامی خون۔ ارے جو حسن کو پہچان کے سلام کرے وہ تو حلالی ہو گیا، جو نبی کو سلام کرے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو آقا کو پہچان لیتا ہے دنیا میں، آقا کی پہچان رکھ کے نبی کا میلاد بھی بناتا ہے، درود و سلام بھی پڑھتا ہے، سمجھ لینا حلالی خون ہے۔ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ پاکستان جب بنا تھا نا 1947 میں 14 اگست کو،
تو آج تک ہم 14 اگست کو گھر پر جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ پوچھا جائے بھی کیا بات ہے؟ آج تو مولانا آپ نے بھی جھنڈا لگایا ہوا ہے، آپ نے بیج لگایا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی آج کے دن ہمیں پاکستان ملا تھا، آج کے دن ہمیں پاکستان ملا تھا۔ اب ہر 14 اگست کو پاکستان نیا تو نہیں نہ بنتا، بولو بولو، ہر 14 اگست کو نیا تو نہیں نہ بنتا، ایک ہی 14 اگست کو بنا تھا نا، وہ بھی 1947 کی 14 اگست کو۔ ایک 14 اگست 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو ہم جشن منا کر ثابت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہم پاکستان کے پاکستان کے پاکستان کے غدار کبھی جشن پاکستان آزادی پاکستان منائیں گے؟ بولو بولو، پاکستان کے جشن آزادی کے دن پاکستان کا کوئی غدار انڈیا میں رہنے والا ہندو اپنے گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگائے گا؟ ہندوستان میں رہنے والا سکھ اپنے چھت پر پاکستان کا جھنڈا لگائے گا؟ کیوں کہ وہ پاکستان کے یار نہیں، پاکستان کے غدار ہیں۔ اور جن کے گھروں پر جھنڈے لگتے کہتے ہیں کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے۔ ارے 14 اگست کو دنیا پوری نہیں، دنیا کے اوپر بنی ہوئی ایک زمین کا ایک ٹکڑا آزاد ہوا، چھوٹا سا ٹکڑا آزاد ہوا، چند ہزار مربع زمین پر مشتمل ایک ٹکڑا آزاد ہوا، تو ہم ہر سال جشن آزادی پاکستان مناتے ہیں۔ اور 12 ربیع الاول کو ایک ٹکڑا نہیں، رب نے پورا جہان آزاد فرمایا تھا۔ اللہ نے ایک ٹکڑا نہیں، پورا جہان آزاد فرمایا تھا۔ اس لیے تو عاشق 12 ربیع الاول کو اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور میلاد وہی مناتے ہیں جو اس دن کفر سے آزاد ہوئے تھے، میلاد وہی مناتے ہیں جو اس دن شرک سے آزاد ہوئے تھے، میلاد وہی مناتے ہیں جو اس دن لا قانونیت سے آزاد ہوئے تھے، میلاد وہی مناتے ہیں جو اس دن ظلم سے آزاد ہوئے تھے، میلاد وہی مناتے ہیں جن کو اس دن ماں باپ کی محبت ملی تھی، میلاد وہی مناتے ہیں جن کو اس دن بیٹا ہونے کا اعزاز ملا تھا، میلاد وہی مناتے ہیں جن کو اس دن نبی پاک نے اپنے سینے سے لگا کر اپنا امتی کہا تھا۔ ہر بندے کا کام نبی کا میلاد منانا، نبی کا میلاد منانا ہر بندے کا کام۔ رب العزت نے اپنے محبوب کا میلاد کس سے منوایا؟ شروع میں جب ولادت ہوتی ہے، جس دن ولادت ہوئی، آپ خوش نصیب ہیں جامع مسجد شان مصطفیٰ میں بیٹھ کر نبی کے میلاد کی باتیں سننے والوں خوش نصیب ہو۔ عامر بن فہیرہ اپنے گھر کے اندر، حضرت ابو عامر انصاری اپنے گھر میں نبی کا ذکر کرتے ہیں، پاک نبی مسجد نبوی سے اٹھ کر تیزی سے چل کر اپنے صحابی کے گھر جاتے ہیں۔ فرمایا ابو عامر انصاری اپنے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ عرض کی سونا آپ کی باتیں کر رہا تھا، میرے بچے آپ کی باتیں سن کر خوش ہو رہے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو عامر انصاری اپنے گھر کے فرش سے لے کر عرش عظیم کی چھت تک نگاہ تو دوڑا، رحمت کے فرشتوں نے تیرے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے، تو مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، فرشتے تجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو آقا کا میلاد نصیب ہو جاتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، جمعے کا دن، رجب کا مہینہ، جمعے کا دن ایک شادی ہوتی ہے، ایک شادی ہوتی ہے، بارات چلتی ہے مکہ المکرمہ بیت اللہ کے بالکل قریب سے، بالکل قریب سے بارات چلتی ہے، چلتی چلتی اجیاد کے علاقے سے باہر نکلتی آگے چلی جاتی ہے بطحا قریش کے علاقے میں۔ بطحا قریش کے علاقے میں جب جاتی ہے تو وہیں پر گھر ہے حضرت عبد مناف کا۔ حضرت عبد مناف کے گھر میں بارات رکتی ہے تو وہاں کے دلہے کا نام ہوتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ
دلہن کا نام ہوتا ہے سید آمینہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ عنہا، نکاح پڑھا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ جو ہیں حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ سونے تھے، سب سے زیادہ سونے تھے، اتنے سونے تھے آپ جدھر سے گزرتے تھے لوگ بس دیکھتے ہی رہ جاتے، اور جو آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، تاجر بھی تھے آپ سے ملاقات کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کا دل کرتا تھا ملاقات کا وقت ختم نہ ہو، ملاقات کا وقت ختم۔ آپ کی پیشانی ہمیشہ نور سے چمکتی رہتی تھی، نور سے چمکتی رہتی تھی۔ ایک عورت تورات اس نے پڑھی تھی، انجیل اس نے پڑھی تھی، اس میں اس نے نشانی پڑھی تھی جو نبی آخر الزمان کے ابا جان ہوں گے، ان کی پیشانی سے اس نبی کا نور چمکتا ہوگا، اس پیشانی سے اس نبی کا نور چمکتا ہوگا۔ تو وہ عورت ہر راستے میں آ کر آگے کھڑی ہو جاتی، حضرت عبداللہ سے کہتی تھی میرے ساتھ بیاہ کر لیں، میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ آپ فرماتے تھے میں اپنے ابا حضور سے پوچھوں گا، اپنے بابا سے پوچھوں گا۔ آپ کا پھر نکاح ہوتا ہے حضرت آمنہ کے ساتھ، جمعے کے دن بارات جاتی ہے، وہاں سے جب رخصتی ہوتی ہے آپ کا خیمہ ہوتا ہے، آپ کا جو آرام کی جگہ ہوتی ہے، مینا کے علاقے میں ایک گھاٹی ہے جس کے نام ہے شیب ابی طالب، آپ وہاں پر کچھ دن کے لیے اپنی دلہن کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب پہلا دن پہلی رات آئی، اللہ پاک نے جبریل سے کہا جبریل آج جنت کے سارے دروازے کھلوا دو، جنت کے سارے دروازے کھلوا دو، جنت کی کھڑکیاں نہیں، فرمایا جنت کے سارے دروازے کھلوا دو۔ اب جنت کا ایک دروازہ چھوٹا سا دروازہ نہیں ہے، جنت کے دروازوں کے دو پلے ہیں، جیسے یہ دو پلے کھڑے دو پلے ہیں، اور ان پلوں پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا لکھا ہے؟ سارے گج وج کے کہہ دو کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ جس نے دل و جان سے اسی کلمے کو جو زبان سے کہا مان لیا، پہچان لیا، اس جنت کے اندر وہی داخل ہوگا۔ ہر دروازے پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ، اور جنت کے دروازے کے دو پلے ہیں۔ میرے کریم فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا جاتا ہے نا، ایک پلے کی جو مسافت ہے، ایک پلے کی جو مسافت ہے، تیز رفتار گھوڑ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے بھاگے، 500 سال تک وہ ایک پلے کی مسافت کا سفر طے کرے گا۔ سمجھے نہیں بات کو؟ 500 سال تک ایک پلے کی مسافت کو طے کرے گا، تو اندازہ لگاؤ جنت کا پورا دروازہ کتنا بڑا ہوگا۔ میں جبریل جنت کے دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ سحری کا وقت آتا ہے، زمین سے جنت میں آواز آتی ہے، اے آسمان والوں مبارک ہو، آج محمد کا نور باپ سے ماں میں منتقل ہو گیا ہے، آج باپ سے ماں کے اندر وہ نور منتقل ہو گیا، پیشانی عبداللہ سے رحم آمنہ میں نور محمد منتقل ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میں صبح اٹھی اپنی رہائش سے باہر دیکھا تو وہاں کے جانور بھی مبارکبادیاں دے رہے تھے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جس دن ابھی نور مصطفیٰ باپ سے ماں میں منتقل ہوا، اللہ نے اسی رات اسی لمحے جانور کو بھی انسانی کی زبان عطا فرما دی، کلام کرتے ہوئے دکھائی دیے، بولتے ہوئے دکھائی دیے، ایک اس وقت میں اور ایک جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ کئی یہودیوں نے سنا کہ جنگل کے درندے کہہ رہے تھے مبارک ہو تمہیں، آج آمنہ کا لال تشریف لے آیا ہے۔ وہ یہودی دوڑتے دوڑتے پتہ کرتے آئے کہ کوئی نبی آخر الزمان تو نہیں آیا، کوئی نبی تو نہیں آیا دنیا میں۔ جب مکہ المکرمہ میں آئے تو پتہ چلا حضرت عبداللہ کے ہاں ایک لخت جگر پیدا ہوا ہے، ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور جب ولادت کی گھڑیاں تھیں نا میرے آقا کی،
تو رب کائنات نے فرمایا جبریل آج میرا محبوب آ رہا ہے، آج میرا ایڈی ٹلی سبحان اللہ تو پھر کوئی گل نہیں نہ بڑھ دے، آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ میں جبریل میرے محبوب کے آشیانے پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کے در اقدس پہ چلے جاؤ۔ یا اللہ کس انداز میں جاؤں؟ فرمایا جھنڈے ہاتھ میں پکڑ لو۔ کیا ہاتھ میں پکڑو؟ جھنڈے ہاتھ میں پکڑو۔ تو جبریل امین نے 4 جھنڈے لیے۔ کتنے جھنڈے؟ 4 جھنڈے، 4 جھنڈے۔ فرمایا جبریل تیروں نے قیادت کرنی ہے اس جلوس کی، اور جتنے فرشتے کے عرش کے حاملین فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، عرش کو تھاما ہوا ہے اور عرش کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، جتنے جنت کے اندر عبادت کر رہے ہیں، جبریل ان سب فرشتوں کو میرے محبوب کے دروازے پر لے جاؤ۔ اللہ محبوب کے میلاد کے لیے ہر ایرے گہرے نتھو کھیڑے کو پسند نہیں کرتا، رب اسی کو پسند کرتا ہے جو عزت والا ہوتا ہے، جو مرتبے والا ہوتا ہے۔ اب نبی کا میلاد ہے، ہر بندہ تھوڑی منائے گا، ہر بندہ تھوڑی منائے گا، وہی منائے گا جس کے مہر پر رب اپنے محبوب کی محبت کی مہر لگائے گا۔ حضرت صاحب بن یزید کی بہت لمبی حدیث ہے بیان کرتا، فرمایا کہ جب اللہ کریم نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا تو جنت میں خاص طاق میں رکھا، قندیل میں رکھا۔ اس نور کی نور نے اس قندیل کے اندر اللہ کریم کو کئی ہزار سال سجدہ کیا، کئی ہزار سال رکوع کیا۔ پھر رب ذوالجلال نے اس نور کو دیکھا، جب نور کو دیکھا تو میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، رب کو دیکھا تو حیا سے، اللہ کو دیکھتے ہی حیا سے میرے پاک نبی نے 5 سجدے کیے۔ کتنے سجدے کیے؟ 5 سجدے کیے۔ اللہ نے ان 5 سجدوں کی بدولت امت محمدیہ کو 5 نمازیں عطا فرمائی۔ کتنی نمازیں عطا فرمائی؟ میں میرے یار نے 5 مرتبہ سجدہ کیا، تم بھی 5 مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے حیا کی وجہ سے پسینہ آیا، نبی پاک کی زلفوں سے پسینہ ٹپکا پیشانی پر، پیشانی سے جب پسینہ آیا نا سرکار کے نیچے گرنے لگا، رب کائنات نے اس پسینے سے انبیاء اور جنت کو پیدا فرما دیا۔ جب وہی پسینہ سرکار کا یہ اس جگہ آنکھوں کے اوپر اور آنکھوں کے پلکوں پر آبرو پر آیا تو رب کائنات نے اس ایک ایک قطرے سے صدیقین، شہداء اور صالحین پیدا فرما دیے۔ جب محبوب کا پسینہ محبوب کے رخسار پہ آیا نا، محبوب کے رخسار پر، تو اللہ نے رخسار سے لگے ہوئے پسینے کو جنت کی خوشبو بنا دیا۔ جب یہی پسینہ محبوب کے ہونٹوں پر آیا، محبوب کے لبوں پر آیا، اللہ رب العزت نے اس پسینے سے واعظ، معزنین اور امت کی اچھی اصلاح کرنے والے پیدا فرما دیے۔ محبوب کا جب یہ پسینہ داڑھی مبارک پر آیا تو قطب، غوث اور اغیاث رمضان پیدا فرما دیے۔ جب محبوب کا یہ پسینہ ٹپکتا ہوا سینے پر آیا، اللہ نے اس سے علماء، صلحاء، زہداء، عابدین کو پیدا فرما دیا۔ اور محبوب علیہ السلام کے جسم پر جب پسینہ بہتا ہوا، محبوب کے گھٹنوں تک پسینہ آیا تو رب کائنات نے پوری کائنات کے حسن کو پیدا فرما دیا۔ پھر رب کائنات نے روحوں کو پیدا کیا۔ صاحب یزید کہتے ہیں اللہ نے پھر کچھ روحوں سے کہا تم میرے محبوب کو دیکھو۔ جن کی نگاہ محبوب کے پیشانی پر گئی وہ رب کے نبی بنے، وہ اللہ کے نبی بنے۔ جن کی نگاہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں تک آنکھوں کو جنہوں نے دیکھا، وہ صلحاء، شہداء، غوث، اغیاث، ان کو یہ مقام ملا کہ زمین پر جب وہ تشریف لائے بیٹھے وہ زمین پر ہوتے تھے، نگاہیں ان کے عرش عظیم تک جا رہی ہوتی تھی۔
یہ انہوں نے روحوں کی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا۔ فرمایا جنہوں نے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کے بال کی زیارت کی، کملی والے کے داڑھی مبارکہ کے بال کی زیارت کی، تو رب کائنات نے ان کو شہداء، مجاہدین اسلام اور غازیان اسلام بنا دیا۔ اور جن کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر پڑی، رب کائنات نے ان کو پسند کیا، اپنی امت کے لیے مؤذن اور واعظ بنا دیا۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی گردن اور سینے کو دیکھا، اللہ نے ان کو علماء بنا دیا، دین کی سمجھ والا۔ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی، یعنی بائیں ہاتھ کی الٹی یا ہتھیلی کی پچھلی سمت کو دیکھا، اس سمت کو دیکھا، تو رب کائنات نے ان کو تاجر بنا دیا، اللہ نے ان کو تاجر بنا دیا۔ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلی کی اس سمت کو دیکھا، اللہ نے ان کو لوہار بنا دیا۔ اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ناخن کی زیارت کی، اللہ نے ان کو ترخان بنا دیا۔ یہ صاحب بن یزید کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں۔ اور جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی قدم پاک کو دیکھا، مالک کائنات نے ان کو کسان بنا دیا، زمین کو چیرنے والا، زمین سے فصل اگانے والا۔ فرمایا کہ جس کو جو ملا ہے، میرے نبی کے جسم پاک کی خیرات ملا ہے، میرے محبوب کے جسم پاک کی خیرات ملا ہے۔ میلاد منانے والوں، آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ نبی کا نور جمعے کے دن باپ سے والدہ میں منتقل ہوا، اور آپ کی ولادت 12 ربیع الاول پیر شریف کو ہوئی۔ جمعے کے دن نور منتقل ہوا اور پیر کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو رب کائنات جبریل کو فرمایا جبریل جھنڈا پکڑ، ایک میرے گھر میں لگا، پہلا جھنڈا میرے گھر میں لگا۔ اللہ کو پسند ہے وہ گھر جس گھر پر نبی کے میلاد کا جھنڈا لگا ہو، جس گھر پر آقا کے میلاد کا جھنڈا لگا، فرمایا ایک جھنڈا میرے گھر پر، ایک میرے محبوب کے گھر پہ لگا دے، ایک میرے گھر پہ، ایک میرے محبوب کے گھر پہ لگا دے۔ فرمایا جبریل دنیا والوں کو خبر ہو جائے، نبی کے میلاد کی خوشی منانا، نبی کے میلاد پر جلوس میں جانا، نبی کے میلاد کی محافل میں جانا عام بندوں کا کام نہیں، انہی کا کام ہے جو جبریل کی قیادت میں آتے ہیں، انہی کا کام ہے جن کو اللہ عزت دیتا ہے، انہی کا کام ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو آج بھی نبی کے میلاد میں، آج ہم نے جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد آقا کے میلاد کی آمد میں استقبال ربیع الاول میں جلوس نکالنا ہے۔ ابھی جمعہ پڑھتے ہی ہم نے جلوس نکالنا ہے، اس کا نام ہوگا محبت رسول ریلی، محبت رسول ریلی۔ تو محبت رسول کے اندر تو وہی جائیں گے جو محبان رسول ہوں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ کتنی لمبی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی؟ مسجد سے شروع ہوگی باہر شیزان تک، شیزان سے پھر تھوڑا سا آگے، پھر مارکیٹ کی جو پچھلی مین راستہ ہے وہاں سے داخل ہو کے الباسط سکول سے ہوتے ہوئے پھر مسجد میں اختتام پذیر ہوگی۔ چند قدم ہم نے چلنا ہے، کتنے قدم؟ چند قدم چلنا ہے۔ جب تب الحمیری بادشاہ آیا نا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے لوگ رات کے وقت پہ اٹھتے ہیں، چراغ پکڑتے ہیں، مدینہ کی گلی کے یوں چکر کاٹتے ہیں، مدینہ کے شہر کی بستی کے چکر کاٹتے ہیں۔ اس سے پوچھا یہ چکر کیوں کاٹتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اس لیے ہم اس نبی کا استقبال کرتے ہیں جو نبی آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں۔ ابھی آقا تشریف نہیں لائے تھے،